والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو رہنما اصول ارشاد فرمائے تھے ان میں سے 60 کی تعداد پوری ہو چکی ہے. بقیہ جو اس وقت میرے سامنے کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف 20 کا عدد میرے پاس باقی ہے، لیکن وہ جو 60 تھے وہ بیٹوں اور بیٹیوں سب کے لیے مشترک تھے، اور جو باقی 20 رہ گئے ہیں ان میں سے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیٹوں کے لیے خاص ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بیٹیوں کے لیے خاص ہیں. میں آج کی نشست میں ارادہ رکھتا ہوں کہ مختصر ہی ان کو آپ کے لیے بیان کر دوں تاکہ آج یہ عنوان حتی الامکان سمٹ جائے اور اگلی نشست سے ہم اپنے سورہ اسراء کے اگلے مضامین کی طرف بڑھنے کی کوشش کر سکیں. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹوں کو خاص کر کے لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ. بہت آسان بات ہے، یہ تو ہم کر رہے ہیں اگرچہ تھوڑا سا ان بیلنس ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے پیش نظر جو تعلیم تھی وہ قرآن و سنت کی تعلیم تھی. اس وقت پرائمری، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے یہ چیزیں تھی ہی نہیں. تو جو علوم اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے سینہ نور سے اللہ کی طرف سے اتر کر ہم تک پہنچ رہے تھے وہ مراد تھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو میں نے کہا کہ چلیں لکھنا پڑھنا تو آپ جان رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جو کہ رسول اللہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے، بلکہ وہ جو آپ کو نوکریاں دلانے کے لیے کارآمد ہو سکیں وہ علوم آپ سیکھ رہے ہیں. یہ آپ کی خیانت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ نہ سیکھیں، ضرور سیکھیں اور سکھائیں، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جن علوم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں بلکہ صراحت فرماتے ہیں انہیں بھی ضرور سیکھنے کا اہتمام کریں. خاص کر کے بیٹوں کے لیے فرمایا انہیں تیراکی سکھاؤ. اب یہ 2-3 چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ زمانہ جہاد کا ہو تو یہ ساری باتیں آپ کو فوراً سمجھ آ جانے والی ہیں، لیکن دور حاضر میں آپ جان رہے ہیں کہ جہاد فی الوقت مسلمانوں نے خود ہی اپنی سستیوں کی بنیاد پر بین کی شکل بنائی ہوئی ہے، ورنہ جہاد کے بارے میں تو حضور کا فرمان تھا کہ یہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے. کفر چونکہ زمان قیامت تک چلنا ہے تو کفر کے ساتھ ایمان کی لڑائی یہ بھی ظاہر ہے کہ آخری سانسوں تک چلنے والی تھی. تو اب یہ جو 2-3 باتیں ہیں انہیں جہاد کی سینس میں آپ سمجھنے کا اہتمام کریں. فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو تیراکی سکھانا. اگلا جملہ ارشاد کیا اپنے بیٹوں کو سپاہ گری کے اصول بتانا. سپاہ گری کے اصولوں میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ اس دور میں نیزہ چلانا سکھا دینا، تلوار بازی انہیں کرا دینا، انہیں دوڑنا سکھانا، اور ان کے جسم کے مسلز جو ہیں یہ پختہ ہو جائیں اور پٹھے مضبوط ہو جائیں، کچھ ایسا اہتمام ان کے ساتھ کر دینا. گھوڑا دوڑانا انہیں سکھا دینا. اب یہ اس دور میں گھوڑا یا تلوار یا پھر نیزہ یا پھر بھالا یہ جو چیزیں اس دور کی تھیں دور حاضر میں ایک دم سے بدل کر کے تو رہ گئیں. کہا جا سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو چلے موٹر سائیکل سکھا دینا، یہ تو اپنا بھی سکھائیں تو وہ خود ہی سیکھ لیتے ہیں. چلے انہیں سائیکل سکھا دینا، چلے آپ انہیں گاڑی ڈرائیو کرنا سکھا دینا، چلیں آپ انہیں، اب اگلی بات میں کیا کہوں، انہیں پسٹل چلانا سکھا دینا. یہ تو آپ نہ بھی سکھاؤ تو بدماشیاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر آ جاتے ہیں. اسلام میں تو کسی اچھے کاز کے لیے کہا تھا، جہاد کی خاطر کہا تھا، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کہا تھا. یہ ساری چیزیں آج سیکھی جا رہی ہیں، لیکن بالکل ان کے جو نتائج ہیں وہ منفی نتائج کی خاطر سیکھی جا رہی ہیں. تو خاص کر کے اب یہاں تک تو آپ شاید مطمئن ہو گئے یا میں نہیں جانتا کہ کیا ہو گئے کہ مولانا یہ تو ہمارے سکھائے بغیر ہی ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچے خود نہیں سیکھتے. ایسے نالائق ہیں ہمارے پتر آج کل کے، جو چیز سیکھنی چاہیے خود وہ خود نہیں سیکھتے. مثلا اب میں کہنے والا ہوں بندوق چلانا سیکھ لی غلط ماحول میں جا کر آپ لوگوں نے، اسے کسی اچھی سینس میں سیکھنا تھا. چلے موٹر سائیکل سیکھ لی، ویلنگ کرتے ہیں تو والدین کو روتا چھوڑ جاتے ہیں پیچھے. منفی مقاصد کی خاطر یہ معاملات ہمارے نوجوانوں کے اندر چل رہے ہیں، لیکن جو واقعی سیکھنا تھا وہاں پہنچے ہی نہ. مثلا کیا
حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو خاص کر کے سورۃ المائدہ کی مکمل تعلیم دینا۔ اب نوجوانوں کہاں چلے گئے آپ؟ بندوق تو آپ نے سیکھ لی، اور ویلنگ بھی آپ نے سیکھ لی، پستول بھی آپ نے سیکھ لیا، اور سارا کچھ الٹم پلٹم آپ نے سیکھ لیا۔ اب بتاؤ سورہ مائدہ کی تعلیم بیٹوں کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے لازم قرار دے دی۔ اس کے اندر بہت سارے احکام ایسے ہیں جو درجے میں ناسخ ہیں۔ ناسخ سے مراد یہ کہ ایک زمانے تک جو احکام چلتے رہے، تو اس صورت کے اندر بہت سارے ایسے احکام کہ بھئی اب وہ پچھلے ختم، تو آج کے بعد یہ ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں سورۃ المائدہ کے اندر بہت ساری ہیں۔ چلے میں نے آپ کو بتا دیا، جو باپ درجے کے لوگ ہو اپنے بیٹوں کو سورۃ المائدہ ضرور سکھانا، اور جو خود بیٹے درجے کے لوگ ہو، اگر آپ محسوس کر رہے ہو کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں اس لائن پر نہیں ڈال رہے، تو یار سورۃ المائدہ کوئی لمبی سورت تو نہیں ہے، لگ بھگ یہ پارے کے برابر ہوگی، سورۃ المائدہ لگ بھگ یہ پارے کے برابر ہوگی۔ تو دیکھ لو نا ذرا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے، سیکھ لو نا ذرا اس میں کیا کیا کچھ ہے۔ اگر کوئی استاد نہیں ملتا تو مجھ سے آپ رابطہ کر لو، میں آپ کو تفسیر بتا دیتا ہوں کہ وہاں سے کم از کم آپ اسے پڑھ لیں۔ یہ تو ایک مختصر مرحلہ ہے، ایک مختصر نصاب ہے، وگرنہ رسول پاک علیہ السلام نے جہاں یہ ارشاد کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو خاص کر کے سورۃ المائدہ بتانا، تو وہاں یہ بھی تو قرآن حکیم ہی کا حصہ ہے کہ پورا قرآن بھی سکھانا، وہاں یہ بھی تو حصہ ہے کہ میں محمد کے بیانات بھی سکھانا، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن کچھ تو پہلا قدم اٹھاؤ آپ علم دین کے سیکھنے کی طرف۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ بیٹوں کا ختنہ ذرا اعلان سے کرنا، ذرا دھوم دھام سے کرنا۔ اب اس دھوم دھام کا معنی صرف آپ اتنا ہی سمجھیں، وہ جو بے جا بہت سارے اخراجات ہیں وہ عنوان مراد نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، میں 7ویں دن کے احکام کیا تھے؟ جب بچہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے بیٹا یا بیٹی، تو 7ویں دن کے احکام کیا تھے؟ مثلاً ان میں ایک یہ تھا کہ نام رکھنا، ان میں ایک یہ تھا کہ سر کے بال اتروا دینا، ان میں ایک یہ تھا کہ عقیقہ کر لینا۔ اب یہ جو عقیقہ کر لینا ہے تو 7ویں ہی دن میں تو ختنہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب ادھر عقیقہ کیا، ادھر مہمان آ چکے ہیں تو ساتھ ہی ختنہ کروا دینا، تو بس ہو گیا اعلان کے۔ یہ جو کہا گیا کہ ختنہ علی الاعلان کرانا، تو ختنہ علی الاعلان کرانے کا مقصد وہ 2 3 4 باتوں کو ملا لیا جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ وہ بے شمار قسم کا ہنگامہ کرنا یہ مطلوب نہیں ہے اور یہ مراد نہیں ہے۔ یہ 7 باتیں وہ تھیں جو کہ بیٹوں کی خاطر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے محسوس کیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ عنوان سمیٹ دوں، تو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے اشاروں میں آپ کو یہ 7 قسم کے حقوق خاص کر کے بیٹوں کے حوالے سے بتا دیے، جنہیں ہم ایک بار چلیں پھر دہرا لیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو خاص کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لکھنا سکھانا، پڑھنا سکھانا، تیراکی سکھانا، سپاہ گری کے گر انہیں سکھانا، سورۃ المائدہ کی تعلیم انہیں بتا دینا، اور اعلان کے ساتھ ان کا ختنہ کرا دینا۔ بیٹیوں کے بارے میں خاص کر کے 13 کے قریب حقوق ہیں، وہ میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے کچھ جو پیچھے بھی ابھی تک 57 بیان ہوئے وہ بھی، اور یہ بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو مستحب درجے کے ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو واجب درجے کے ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جن پر شریعت میں باقاعدہ مواخذہ کیا جائے گا اور قیامت والے دن بندے کو اس کا اللہ کی حضور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو میں بیٹیوں کے بارے میں خاص کر کے پہلا حق جو سرور دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں بیٹی نصیب فرما دے تو بیٹیوں کے ملنے پر تم منہ نہ بنانا۔ اعظم ترین حکم اور اہم ترین حکم، بیٹیاں مل جائیں تو اس پر منہ نہ بنانا اور ناخوشی کا اظہار نہ کرنا۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، بیٹیاں میسر، میں نے ایک بار ایک جگہ جاننے والے ہوں تو بندہ آتا جاتا رہتا ہے، تو اللہ پاک نے انہیں بیٹی نصیب کر دی، تو میں نے اہلیہ سے کہا کہ اب ہمیں جانا چاہیے، تو کچھ مبارکباد دے آتے ہیں جا کر انہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ تو اچھا نہیں سمجھتے کہ بیٹی پیدا ہو تو مبارکباد دی جائے، تو پھر آپ جب انہیں مبارکباد دینے جاؤ گے تو یہ تو الٹا وہ تھوڑا سا ہنگامہ یا فتنہ سا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا، مجھے تو اس بات کا نہیں تھا پتہ کہ وہ اندر سے اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں۔ گھٹیا ہے وہ لوگ، وہ باپ گھٹیا ہے، وہ ماں گھٹیا ہے جو رسول اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شان کیا ہے؟ بتاؤں، رسول اللہ علیہ السلام نے جو بیٹی کی شان بتائی ہے، تم غریب لوگ کیا جانو کہ بیٹی کے ملنے سے کیا میسر ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک بار تو یوں ارشاد کر دیا کہ جس عورت کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیٹی نصیب کرتا ہے، تم سمجھ جاؤ کہ وہ عورت بڑی بابرکت عورت ہے۔ بیٹے پر یہ اعلان نہیں ہے، بیٹی کے ملنے پر فرمایا کہ وہ بڑی بابرکت عورت ہے۔ سرکار دو عالم کے گھر میں کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے بیٹی ہی تو ہوئی تھی۔
اس کے بعد بھی بیٹی ہی تو ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم کو اللہ پاک نے، میں کہوں گا کہ اس پہلو میں بھی اور اس عنوان میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ کامل ہمارے سامنے بنایا ہے۔ یہ دیکھو میرے محمد پیارے ہیں، ان کو بھی اللہ نے پہلے بیٹی ہی نصیب فرمائی ہے، تو ایک بار تو یوں فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی جس عورت کو سب سے پہلے میسر ہو جائے بڑی بابرکت عورت ہے۔ پھر ایک بار یوں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹی کسی کو دیتا ہے تو ساتھ ہی پیچھے پیچھے ایک فرشتہ آ رہا ہوتا ہے، وہ اس گھر میں کھڑا ہو کر کے تو اعلان کرتا ہے کہ اب وہ ہمیں آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، وہ رسول اللہ علیہ السلام تو جان سک رہے ہوتے ہیں، سن سک رہے ہوتے ہیں، ہم تو اور بھی بہت کچھ نہیں جانتے، زمانہ ہوا ہمارے دائیں بائیں کندھے پر کوئی فرشتہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کبھی قلم کے چلنے کی آواز نہیں پائی۔ جو مخفی جہان ہے اللہ کا قائم کردہ، باہر کیا وہ مخفی جہان تو ہے، تو جیسے کہ ہمارے گھر میں روزانہ ایک فرشتہ آتا ہے اور موت کا فرشتہ، اور یہ آواز دے کر چلا جاتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم، میں ان قریب تمہارے گھر میں روح نکالنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، یہ اعلان کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اتنی گرجدار آواز ہوتی ہے ہمیں پتہ تک بھی نہیں چلتا ہے، اللہ کا مخفی نظام ہے۔ تو وہ فرشتہ اترتا ہے اور گھر میں آ کر کے تو اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں ایک کمزور مخلوق پیدا فرما دی ہے، عورتیں کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، تو اللہ نے اس گھر میں کمزور مخلوق پیدا فرما دی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اے گھر والو، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، جب تک یہ کمزور مخلوق تمہارے گھر میں رہے گی اللہ تمہاری مدد لازمی فرمائے گا۔ وہ فرشتہ آ کر کے تو اعلان کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بیٹیوں کے گھروں میں کچھ برکات ایسی ہیں جو محسوس ہو جاتی ہیں، اور کچھ برکات ایسی ہیں جو محسوس نہیں ہوتی، میسر ہو جاتی ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کی شان میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی دین اسلام کے مطابق، وہ شخص اور میں محمد قیامت کو یوں قریب قریب ہوں گے۔ یہ بیٹیوں کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور بیٹوں کے بارے میں قرآن بولا ہی تو پتہ کیسے بولا، بیٹوں کے بارے میں اگر قرآن بولا ہی ہے تو کیسے بولا؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں یہ ادھر ہی کا مال ہے، یہ دنیا ہی کا مال ہے۔ اور باپ کے مر جانے کے بعد میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہیں باپ کا جنازہ بھی نصیب نہ ہوا، یہ نہیں کہ وہ تھے پاس کھڑے رہے لیکن نہیں پڑھا انہوں نے۔ کیسا لگا آپ کو یہ جملہ؟ بیٹوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے محلے کی کہانی ہے، لاہور، وہ بیٹا گمراہ ہو گیا تو اس نے کہا یہ جنازہ ونازہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا باپ مر گیا اور پاس کھڑے ہو کر وہ دیکھتا رہا، زمانہ جنازہ پڑھ رہا ہے لیکن اسے جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ بیٹوں سے سکھ مل جائے ماں کو اور باپ کو، آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ قسمت کی بات ہو چکی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے ہی ہوگا، جب زمانہ قیامت سے قریب ہو جائے گا بیٹے لوگ بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو اگنور کر دیں گے، دوستوں کی وجہ سے اپنے باپوں کو اگنور کر دیں گے۔ البتہ جس بیٹے کو اللہ تعالیٰ مذہب کی سوغات نصیب فرما دے، رسول اللہ کی تعلیمات کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما دے، وہ سبحان اللہ ہے، وہ اس پر تو کرم بالائے کرم ہے۔ ایسے نوجوان بھی تو ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہے، ایک پوری کیٹیگری ہے، ایک ایسا گروپ نوجوانوں کا جو جب جوانی کی طرف بڑھا تو اللہ کی اطاعت کی حالت میں جوانی کی طرف بڑھا، لیکن یہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ الغرض میں نے اور بھی تعلیمات رسول پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہمارا مقصد چونکہ پورا ہو سک رہا ہے تو اس لیے میں یہاں کہوں گا کہ بیٹیوں کے متعلق پہلی تعلیم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بیٹی نصیب فرمائے تو ناخوشی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اگر بیٹے کے ملنے سے تمہیں یہ امید لگی کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں کہوں گا یوں سوچو، بیٹی کے ملنے پر یہ امید لگنی چاہیے کہ ہماری قیامت کا سہارا ہے۔ یہ سچ بات ہے، میرے سرکار کا بیان ہے۔ بیٹا وہ سہارا بنے کہ نہ بنے آپ کو بہتر پتہ ہے، تم دنیا میں رہتی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ بیٹے سہارا بنتے ہیں کہ نہیں بنتے۔ بیٹا سہارا بنے کہ نہ بنے، بیٹی ضرور سہارا بنے گی، کیونکہ اس کی پشت پر رسول اللہ کا وعدہ ہے، وہ اور میں محمد قیامت کو قریب قریب ہوں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ سمجھ آ جانی چاہیے، شعور کھل جانا چاہیے کہ یہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اپنے ماتھے پر بھل نہ ڈالا کرو، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ میں اتنی خاص نعمت کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پہلے بیٹی ہی عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے بیٹی ہی عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ اولاد کا آگے بڑھتا چلا گیا۔ فرمایا کہ بیٹی کو خاص کر کے سینہ پرونا کاتنا سکھانا، سلائی کڑھائی بیٹیوں کو لازمی سکھانا، یہ باپوں کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ بیٹیوں کو خاص کر کے سورہ نور کی تعلیم سکھانا، سورۃ نور کی تعلیم بیٹیوں کو خاص کر کے بتانا،
اس میں خانگی زندگی کے بہت سارے احوال ہیں، عورتوں کے متعلق کافی سارے اس میں احوال ہیں، شادی بیاہ کے متعلق اس میں کافی سارے احوال ہیں، پردے وغیرہ کے متعلق اس میں کافی سارے احوال ہیں، نظروں کو نیچا رکھنے کے حوالے سے سورۃ نور کے اندر بہت سارے احوال ہیں۔ اس لیے خاص کر کے پورا قرآن سکھانا، قرآن کا ایک حصہ ہے جو نہیں سکھانا بیٹیوں کو، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو سورۃ یوسف کی تعلیم نہ دینا، یہ خود حضور کا بیان ہے، اپنی بیٹیوں کو سورۃ یوسف کی تعلیم نہ دینا، بس تلاوت کریں لیکن اس کی تفسیر کی طرف مہربانی کرتے ہوئے وہ نہ بڑھیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے، میں بتا چکا کہ آخر وجہ کیا تھی۔ البتہ سورۃ نور کی تعلیم انہیں لازماً دینا، ایک ایسا عنوان جس میں قدیم زمانے میں علماء اختلاف کیا کرتے تھے، اور آج ویسے ان کا وہ اختلاف کافی حد تک حالات نے سامنے کیا ہوا ہے کہ ان کی سوچ میں چلے کچھ تو خیر کا پہلو تھا، میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی سوچ میں کچھ خیر کا پہلو تھا۔ پرانے زمانے میں یہ نظام تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھاؤ، وہ لکھ نہ سکیں، کچھ ایسا کرو ان کے ساتھ۔ یہ ایک دور میں یہ علماء کے اندر اختلاف تھا، اور ان کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ گناہ کی رغبت میں کافی تیز واقع ہوئی ہیں، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ایک بار اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں لوگوں کو پھنساؤں کیسے، مجھے کوئی جال دے، جال جس کے ذریعے میں اور لوگوں کو پھنساؤں۔ تو رب کائنات نے جواب میں کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں نا، یہ تیرے پھندے ہیں، ان کے ذریعے تو مردوں کو پھنسا لیا کرنا۔ تو یہ چونکہ گناہ کی رغبت میں اگر یہ نہ تیار ہو کر جائیں، یہ بیوٹی بنا کر کے نہ جائیں، یہ با پردہ ہو کر جائیں، میں تو ان باپوں سے کہوں گا کہ شرم کرو، اللہ کو آپ کو قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ برقعے لے کر دیتے ہو اور چہرے پھر بھی ننگے، کس لیے برقعے لے کر دیتے ہو؟ ان بھائیوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جن کی بہنیں برقع پہنتی ہیں لیکن چہرے پھر بھی ننگے۔ برقع پہنا کر آپ نے کیا مارکا کر دیا؟ کپڑے تو پہلے بھی پہنے ہوئے تھے، جسم تو پہلے بھی چھپا ہوا تھا، برقع کیوں آپ نے پہنوا دیا؟ چادر تو سر پر پہلے بھی ہونی چاہیے تھی، یہ برقع آپ نے کیوں بنا دیا؟ یہ برقع دور حاضر میں بیوٹی کا ایک نیا فیشن بن چکا ہے، سارا جسم بلیک، گورا سا چہرہ نظر آئے، الٹا اٹریکشن بڑھ جاتی ہے، شیطان جو ہے وہ دعوت گناہ میں ذرا اور تیز ہو جاتا ہے۔ شرم کرو، ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ برقعے کا مقصد کپڑوں کے اوپر کپڑے لادنا نہیں تھا، برقعے کا مقصد تو چہرے کو چھپانا تھا۔ تو میں نے آپ کو مذہب کی بات کہہ دی ہے، یہ حجاب کا جو مسئلہ شریعت پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ چہرے کو چھپانا مراد ہے۔ رب کائنات نے جو کہا نظریں مرد بھی نیچی رکھیں، تو بھئی مرد نظریں نیچی کیوں رکھیں؟ سورۃ نور کا بیان ہے، عورتیں بھی نظریں نیچی رکھیں۔ مقصد کیا تھا؟ یہ چہرے پر جب نظر پڑتی ہے تو شیطان، یہ حدیث کے الفاظ کہنے والا ہوں، شیطان زہر میں بجھا ہوا ایک تیر بندے کی طرف پھینک دیتا ہے جب نظر چہرے پر پڑتی ہے، تو بس اگلی ساری کاروائیاں چہرے پر نظر ڈلنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اور اگر عورت اپنے چہرے سمیت اللہ کے حکم کی پابند ہو جائے تو اگر کسی بندے کی نظر پڑ بھی جائے تو میں کہتا ہوں کہ فتنہ اتنی جلدی بے قابو نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ حسن ہی تو ہے مردوں کا یا عورتوں کا جو ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹ فل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ باپ بھی اللہ سے ڈریں اور وہ بھائی بھی اللہ سے ڈریں کہ جن کی گھروں کی بیٹیاں اور بہنیں برقع پہنتی ہیں لیکن وہ چہرہ ان کا پھر بھی ننگا ہوتا ہے۔ ویسے اللہ کہہ رہے کہ ان بہنوں کو یہ پیغام جب ان کے کانوں سے گزرے تو اللہ انہیں رسول اللہ کی تعلیم کا درد نصیب کر دے کہ میری بہنوں آپ نے چھپایا کیا ہے؟ کیا چھپایا آپ نے؟ کس سے کیا چھپایا؟ چہرہ چھپانا تھا وہ تو پھر بھی آپ کا ننگا ہے۔ یہ برقع الٹا خرچہ کروا دیا اپنے خامن کا، اپنے باپ کا خرچہ کروا دیا اور مقصد کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ برقعے کے نیچے کپڑے تھے، جسم تو آپ کا پہلے بھی چھپا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے تو وہ علماء کہا کرتے تھے کہ چونکہ عورتیں گناہ میں ذرا یہ اعلیٰ کار جلدی بن جاتی ہیں، یوں جملہ بول لیتے ہیں، اعلیٰ کار ذرا جلدی بن جاتی ہیں، تو انہیں لکھنا پڑھنا نہیں سکھاؤ۔ اگر یہ لکھنا پڑھنا سیکھیں گی تو اس دور کی کہانی ہے، یہ خط و کتابت کریں گی تو پھر اس کے بعد غلط خط آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی۔ میں کہوں گا کہ وہ جو دلیل ان کی تھی تو دعویٰ ٹھیک نہ صحیح کہ عورتوں کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھانا چاہیے، یہ دعویٰ چلو میں نے مانا کہ اتنا پختہ نہ صحیح، لیکن دلیل ان کی صحیح تھی کہ یہ آج کل جو لڑکیاں میسج کرتی ہیں، خط کا تو نظام ہی ختم ہو گیا، اور شکر الحمدللہ پڑھتی ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی۔ کون خط لکھے؟ 4 دن کے بعد خط جائے گا، 8 دن کے بعد جواب آئے گا، شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں، چند سیکنڈز کے اندر خط جا رہا ہے اور خط آ رہا ہے۔ تو اس لکھنے کا وہ جو خطرہ تھا علماء کو، وہ آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا، وہ خطرہ جو انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر عورتیں لکھنا پڑھنا سیکھ گئی نا، تو میں کہوں گا کہ ایسے دلائل ہیں کہ عورتیں لکھنا بھی سیکھیں، پڑھنا بھی سیکھیں، لیکن اگر تم کہیں ان کو سمجھا دو نا کہ میری بیٹی تیری عزت پر فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا تجھے عصمت کا واسطہ اپنی عزت پر پہرا دینا، اپنی آبرو پر پہرا دینا،
اور اپنی زندگی کے باریک گوشوں پر پہرا دینا. رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے اگر جو تعلیم ڈیولپمنٹ دیتی ہے اگر وہ سکھا دی ہوئی نا تو پھر امید ہے ایسے پاکیزہ گھروں کی بیٹیاں بھی تو ہیں کہ جن کی باتیں جب سنتے ہیں تو یقین جانو کہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے بیٹی اللہ پاک تیری قبر نور سے بھر دے اور تیری زندگی برکتوں سے بھر دے. تو انہیں اپنے آپ کو کیسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ایسی بیٹیاں بھی ہیں نا آخر, وہ بھی تو ہیں, لیکن یہ ماحول بندے کو خراب کرتا ہے. کالجز کے اندر ہر رنگ کی, ہر مزاج کی, ہر علاقے کی, ہر خاندان کی لڑکیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو انسان مدنی التباہ ہے. مدنی التباہ ہونے کا معنی یہ پڑھنے سے کچھ سیکھے یا نہ سیکھے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کچھ لازمی لے لیتا ہے. یہ جو پک پوائنٹ ہے بندے کا, ہم مرد بھی ایسا کرتے ہیں, عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں. یہ کپڑوں والی دکان پر چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں جی وہ جیسا فیشن ٹیلی ویژن میں چلتا ہے تو عورتیں آ کر وہ مانگتی ہیں, وہ دو, وہ کپڑا دو, وہ ڈیزائن دو, وہ لیس دو, تو یہ وہ اور دو. یہ دیکھ کر کے تو فیشن پک کرنا یہ تو مردوں کے اندر بھی ہے, عورتوں کے اندر بھی ہے. الغرض میاں ایک محراب نشین کتنا کو بول سکتا ہے, بہت زیادہ بولے گا تو وہ بھی پھر آپ لوگوں کے لیے دل کا بوجھ بن جاتا ہے. واپس آئیں تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ, لیکن چلو ایسی احادیث شریفہ صحیح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیکھا, لکھنا بھی سیکھا, پڑھنا بھی سیکھا, اور اتنا سیکھا کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ ہی نے بیان فرمائیں. میں کہوں گا انہیں لکھنا پڑھنا سکھاؤ, لیکن پہلے قرآن و سنت کا لکھنا پڑھنا سکھاؤ, پہلے حدیث شریف کا لکھنا پڑھنا سکھاؤ, تاکہ ان کی روح پر پہرا بیٹھ جائے سرکار دو عالم کی تعلیمات کا, اور ان کے جسموں پر پہرا بیٹھ جائے مذہبی اقدار کا, مذہبی تعلیمات کا. پھر انہیں محسوس ہوگا جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جاتا ہے تو بندہ, ہر مرد ہو یا عورت, ہاتھ کھینچتا ہے, تو پھر انہیں پتہ ہوگا اگر ہم ادھر قدم اٹھائیں گی یا ادھر قدم اٹھائیں گے تو آگے آگ نہیں دوزخ کی آگ ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو سمیٹنے کا اہتمام کر سکیں گی. خاص کر کے بیٹیوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دل جوئی ذرا زیادہ کرنا. یہ اللہ کی نازک مخلوق ہے, ان کی دل جوئی ذرا زیادہ کرنا. ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے, یہ حدیث کا بیان, ان کا دل ذرا چھوٹا ہوتا ہے. تو واقعی ایسا ہے. میں آپ کو کل کی کہانی بتا دیتا ہوں. رسول اللہ کی تعلیمات کی صداقت کے اظہار کی خاطر مجھے اطلاع ہوئی کہ میرے بیٹے نے اور میری بیٹی نے, چھوٹی بیٹی نے کہیں جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا مجھے پتہ نہیں, لیکن اطلاع ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. جی میں نے کہا چلے میں تم دونوں سے ناراض, بیٹے سے بھی ناراض اور بیٹی سے بھی ناراض. گھنٹہ گزرا تو بیٹی رونے لگ گئی اور بیٹا اسے پرواہ نہیں تھی. وہ اگلے دن جا کر اس نے معافی مانگی مجھ سے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں نے حضور کی بات کی صداقت آپ کے سامنے رکھی. بیٹیوں کا دل ذرا چھوٹا ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. وہ گھنٹے بعد ہی رونے لگ گئی کہ یہ تو بابا ناراض ہو گئے. تو بیٹیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے, ان کی دل جوئی زیادہ کرنا. پہلے حضور نے اتنا کہا, پھر اس کے بعد طریقہ بتایا کہ ان کی دل جوئی کیسے زیادہ کرنی ہے. فرمایا کہ جب کوئی شے گھر میں بانٹو, پھل مٹھائی کچھ بھی جب گھر میں بانٹو, دو سب کو برابر, کانٹے کی تول پر دو سب کو برابر, لیکن بیٹیوں کو ذرا پہلے دو. یہ حضور نے ارشاد کیا, ان کی دل جوئی ذرا زیادہ کرنی ہے. میں تھوڑی دیر پہلے جو میرے گرما گرم الفاظ تھے بیٹیوں کے نام, میرے بیٹیوں یہ دیکھو, یہ بھی تو حضور آپ کی عزت کی خاطر ایسا کر رہے ہیں نا. جس سرکار دو عالم نے آپ کی عصمت کو بچانے کے لیے کہا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو, وہی حضور آپ کی طرفداری فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کو ذرا ان کی دلجوئی کرنی ہے, انہیں ذرا پہلے دینا ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا کہ اس دلجوئی پر اس سے بڑھ کر تصویر کیا ہوگی. حضور جب سفر پر جاتے تو سب سے ملا کر بھلا سب سے آخر میں کس سے ملتے؟ خاتون جنت سے ملتے. سبحان اللہ. اور جب سفر سے پلٹتے تو سب سے پہلے بھلا کس کے گھر جاتے؟ خاتون جنت کے گھر جاتے. اور حضرت فاطمہ الزہرا حضور کو کبھی ملنے آتی تو رسول اللہ کھڑے ہو کر کے تو استقبال کرتے اور ماتھے پر بوسہ ارشاد فرماتے. یہ دیکھیں, یہ دلجوئی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے آپ کے قلب اطہر سے نکلنے والی روشنیوں کی صورت میں حضور کے خاندان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ جب رشتہ کی بات ہوئی تھی, حضرت خاتون جنت کی جب رشتے کی بات ہوئی تو حضرت علی کی طرف سے جب پیغام نکاح ہوا تھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے خاتون جنت سے جا کر پوچھا کہ ایسے علی نکاح کا پیغام لے کر رہے ہیں تو آپ کیا رائے رکھتی ہو. یہ دیکھو, پوچھنے کی حد تک بھی رسول پاک علیہ السلام نے ان کو انوالو کیا. تو فرمائیں کہ بیٹیوں کو ذرا اسپیشل اہمیت دیا کرو. 9 برس کی جب عمر بیٹیوں کی خاص کر کے ہو جائے تو ان کے بستر بھائیوں سے بھی الگ کر دو اور باپوں سے بھی الگ کر دو, ان کے بستر بالکل الگ کر دو. اور خاص کر کے جب بیٹی 9 یا 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو حدیث کا بیان یہ ہے کہ ان کی حفاظت اور نگہداشت ذرا معمول سے زیادہ کرو. ان کی نگہداشت ذرا معمول سے زیادہ کرو. کتنے شریف خاندان ایسے ہوتے ہیں,
انہیں کچھ بھی نہیں غرض ہوتی گناہوں کے معاملات سے. گھر کا ماحول بڑا نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو باہر شیطان رہتے ہیں، گلی محلوں میں جو شیطان رہتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں شریف گھروں کی بیٹیوں کو. یہ گلی محلوں کے شیطان تنگ کر دیتے ہیں، لہٰذا موقعوں کی تاڑ میں رہتے ہیں. اللہ ان کی نگاہوں کو بھی پاکیزگی عطا فرما دے. اب ان کی خاص نگہداشت کرو. میرے حضور یعنی کہ کیا کریں؟ میرے حضور یعنی کہ کیا کریں؟ فرمایا کہ ان کو چوباروں پر اب چڑھنے مت دو، چھتوں پر ان کو اب چڑھنے مت دو. فرمایا کہ ان کو فنکشنز میں مت جانے دو. عورت جب تک تیار ہو کر کسی فنکشن میں نہ جائے اس کی روح راضی نہیں ہوتی، جب تک مکمل اپنی بیوٹی کا وہ ابلاغ نہ کر لے لوگوں کے سامنے. حتیٰ کہ اگر ہار پہنا ہے تو وہ دوپٹے ہٹائیں گی، دیکھو یہ میرا ہار ہے. یہ وہ گندی کہانیاں ہیں جو ہمارے ماحول میں چل رہی ہے، اور باپوں کو پتہ ہے لیکن پھر بھی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. ان بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ میری بہن اس وقت دوپٹہ ہٹا چکی ہے، سرخی پاؤڈر لگا چکی ہے، اور سینے پر پڑا ہوا ہار کسی کو دکھا رہی ہے، اور پھر بھی خاموش ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. تو فتنوں کی آگ نے تمہارے گھروں کو لپیٹ میں بھی تو لیا ہوا ہے نا. وہ ہم میں ہی سے کسی کی بیٹی ہوتی ہے جو بھاگ جاتی ہے، ہم ہی میں سے کسی کی بہن ہوتی ہے جو بھاگ جاتی ہے. پتہ ہونے کے باوجود آزادی ڈھونڈتے ہیں. یہ مولویت کو چھوڑو، یہ مولویت نہیں، تمہاری بیٹیوں کی عصمت کا بیان ہے. اصل میں یہ رسولیت ہے. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ وہ زمانے جاہلیت والا سلوک نہ کیا جائے، اس کو ایک عظمت کا نشان دیا جائے، اس کی لوگوں کی نظر میں ایک اہمیت بیان کی جائے. رسول اللہ تو یہ چاہتے ہیں. تو جو پھر حضور کی اس شفقت بھری چادر سے کھنچ کر کے آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر زمانہ اس کی ذلت کا نظارہ کیا کرتا ہے. ایسا باپ بھی لوگوں کو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، اور ایسی بیٹی بھی پھر لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی ہے. باپ کا بھی قصور ہوا، بیٹی کا بھی قصور ہوا، بھائی کا بھی قصور ہوا. انہوں نے میرے محمد کی مانی ہی کب تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں ان کو چوباروں پر مت چڑھنے دینا. جملہ سننا، اگر چوباروں پر بھی مت چڑھنے دینا تو ہر دن بس سٹاپ پر گھنٹہ آنے اور جانے میں انتظار اور بے نقاب. اب بتاؤ شیطان کہاں تک آپ لوگ بچو گے؟ کہاں تک آپ لوگ بچو گے؟ 2 سال 4 سال MBA ہو رہا ہے، 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال لگ گئے انہیں سٹاپوں پر دھکے کھاتے کھاتے، انہیں سزوکیوں میں، انہیں گاڑیوں میں آتے جاتے. یہ ڈرائیور بھی بدماش ہوتے ہیں، سن لو یہ بات. یہ ڈرائیور بھی بڑے بڑے بدماش ڈرائیور ہوتے ہیں. ان ڈرائیورز نے بھی لوگوں کی بیٹیوں کو بھگا کر کے شادی کی ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور پتہ ہے اس بات کا آپ کو. جب قاریوں کا بیان ہوا تھا میں نے ان کے حوالے سے سخت باتیں آپ کو بتائی تھی. اب آپ کی بیٹی جس محلے سے گزر جاتی ہے، جس گاڑی سے گزر جاتی ہے، اگر بے نقاب ہوگی، بے پردہ ہوگی، تو ان گلی محلوں میں رہنے والے غریب نواز تھوڑے ہیں، یہ داتا علی اجمیری تھوڑے ہیں، امام حسین کے غلام تھوڑے ہیں. یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں. میڈیا نے اور انہیں آگ بگولا کر دیا ہوا ہے گناہوں کی آگ کے حوالے سے. توجہ دے لوگے تمہاری عزت سلامت رہیں گی. ایک مولانا کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. نہ توجہ دو گے، میں بد دعا نہیں دیتا، میں کون ہوتا ہوں بد دعا دینے والا، لیکن تاریخ کے تلخ تجربات آپ جانتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کی اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. اپنی بیٹیوں کو گانا نہ سننے دینا، خاص کر کے. فرمایا کہ یہ بہت سخت جادو ہوتا ہے، بہکنے کے لیے سخت جادو ہوتا ہے بیٹیوں کا گانا سننا. بیٹوں کا سننا بھی سخت غلط ہے. یہ تو نہیں کہ بیٹوں کو رخصت دی جا رہی ہے کہ بیٹیاں نہ سنیں لیکن بیٹے سن لیں، کوئی رخصت نہیں ہے. لیکن بیٹیوں کے حوالے سے خاص کر کے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے آبگینے بڑے نرم ہوتے ہیں. آپ نے شادیاں کی ہیں، بیگمات والے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عورت کی اتنی سی تعریف کر دو 6 مہینے خوش رہتی ہے. تھوڑی سی تعریف کر دو کہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، تو وہ 6 مہینے ویسے خوش رہتی ہے. یہ گانوں کے اندر پھر سنائے جاتے ہیں تو پارٹس آف باڈی کے حوالے بھی تو ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ تیرا دل ایسا ہے تو میرا دل ایسا ہے، تو تیری زلفیں ایسی ہیں تو میرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رسول اللہ کا بیان سنیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. یہ گانے سننے سے دل منافق ہو جاتا ہے، منافقت اگتی ہے دل میں. گانے سننے سے منافقت دل میں اگتی ہے، بالکل ایسے جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے. پانی بہت طاقت فراہم کرتا ہے کھیتیوں کو اگانے کے لیے. گانے یہ دلوں کے اندر منافقت پیدا کرنے کے لیے، اگانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. البتہ یہ دیکھو میرے حضور انسانی نفسیات کو خوب جاننے والے ہیں. فرمایا کہ بیٹیوں کو گھروں میں تیار شیار رکھا کرو، خاص کر کے جب کوئی مہمان وغیرہ آنے ہوں تو انہیں زیور سے آراستہ کیا کرو. حضور رحمت اللہ پاک کا ذوق میں
کسی مرد صحابی سے کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تو بیٹی ہوتا تو میں تجھے زیور پہناتا. بعض کا تو حضور وہ ذوق میں آ جایا کرتے تھے. ایک صحابی سے کہا تھا اگر تو بیٹی ہوتی نا تو یار میرا دل تھا تو میں تجھے چوڑیاں پہناتا, تجھے کنگن پہناتا. تو بیٹیاں گھروں میں ہوں تو پھر زیور سے آراستہ رکھو. اس پر محدثین نے کہا کہ معنی یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ ان کی شادیوں کا زمانہ قریب آ رہا ہے, تو آنے جانے والے مہمانوں کی عورتیں انہیں دیکھیں گی تو گھر جا کر بات کریں گی نا کہ فلانے کی بیٹی اچھی ہے, سلجھی ہوئی ہے, خوبصورت ہے, تبھی تو رشتے تمہارے گھروں میں آئیں گے. تو گھر میں اندر رہتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام نے مزین کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. گھر میں رہتے ہوئے گندا مندہ نہیں رہنا. گھر میں رہتے خاص کر کے جب مہمان آنے ہوں فیمیل کے حوالے سے, تو پھر وہ یہ خبریں اپنے خاوندوں تک پہنچاتی ہیں کہ فلانے گھر میں اچھی بیٹی ہے, تو لہٰذا وہاں رجوع کیا جائے. اور بیٹیوں کی شادی کرنے میں تاخیر سے کام مت لو. رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان میں 2-3 نشستیں پہلے بھی کسی حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا. کسی فاسق کے ساتھ بیٹیوں کی شادی نہ کرو, خاص کر کے کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹیوں کی شادی مت کرو. ایسے ایسے کیس میرے پاس آ چکے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے وہ لڑکی شیعہ ہے, تو کوئی کہتا ہے لڑکا شیعہ ہے, تو کوئی کہتا ہے لڑکی دیوبندی ہے, کوئی کہتا ہے وہابی ہے. یہ سارے جو جتنے بھی آج کل مرزائی ہے, یہ جتنے بھی نظام چل رہے ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا بیٹا تلاش کرنا جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو, جس کے دل میں حضور کے صحابہ کی عزت ہو, جس کے دل میں رسول اللہ کے اہل بیت کا اکرام ہو. وہ ان سب ہستیوں کو اپنے ایمان کے حصے شمار کرے اور ان کی برکات کے حصول کو اپنی زندگی کا مطمع نظر خیال کرے. کوئی ایسا پاکیزہ بد مذہب بھی لڑکا تلاش نہ کرنا ان کے لیے. دولت کی خاطر شادیاں میں دیکھ رہا ہوں, لڑکا بد مذہب ہے لیکن کھاتا پیتا ہے, شادیاں ہو گئیں, نسل لٹتی ہے تو لٹ جائے, بیٹی کو روٹیاں 2 کی 4 ذرا مل جائیں, بیٹی کو ذرا کپڑے اچھے سے مل جائیں, زندگی بھر کھاتی پیتی تو رہے گی. نسل برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, نسل کے سودے کر کے تو پھر تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو, کیونکہ یہ صاحب حیثیت لوگ ہیں. یہ ہو چکا ہے, ان گناہگار آنکھوں نے یہ ایسے مناظر دیکھے ہیں. میں کہوں گا ایمان پر تمہیں قسم ہے تمہارے رب کی, ایمان پر کبھی سودا نہ کرنا, وگرنہ نسلیں پیدا تمہارے گھروں میں ہوں گی لیکن مصطفیٰ کریم کی نوکر بن کر نہیں, ان کے دشمن بن جائیں گی, حضور کے خاندان کی دشمن بن جائیں گی. میرا خیال ہے کہ تم یہاں بیٹھے تو سوچ رہے ہوگے واقعی صحیح بات ہے, لیکن نہیں, صحیح بات تب ہوگی جب اس بھٹی سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو اس وقت آپ کہو گے کہ نہیں جی, ہم نے بیٹا وہ تلاش کرنا ہے جو رسول اللہ کا نوکر ہو, ہم نے بیٹا وہ تلاش کرنا ہے جو کمال درجے کا مومن ہو, جس کا ایمان صحیح ہو, جس کا عقیدہ صحیح ہو, وہ بد مذہبی کا شکار نہ ہو. بہت جلدی کہتے کہتے میں نے کوشش کی ہے, وہ 80 کے قریب حقوق بیان کر دیے. ان کو سنا بھی جا سکتا ہے, دیکھا بھی جا سکتا ہے. اب مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس آیت پر من جملہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتنی کو نشستیں ہم نے سیکھ لی ہیں, 40 ہیں یا 45 ہیں یا 50 ہیں, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں نے اب اس مسجد کے سامعین پوری کوشش کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں. اس سے پہلے ایک لفظ تھا حقوق العباد ہوتے کیا ہیں. میں نے اللہ سے توفیق مانگی, آپ کو بیان کیا کہ یہ ہوتے ہیں حقوق العباد. بھائیوں کے, چچوں کے, تائیوں کے, خالاؤں کے, پھپھیوں کے, سب کے جو غریب کو میسر ہوا میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ.